بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ دس is سید محسن بخاری آپ کی خدمت میں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارشات پیش کرتا رہتا ہوں۔ آج جو موضوع سخن ہے وہ ہے اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت۔ تو اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدل پر قائم کیا ہے۔ عدل اور ظلم، عدل کی ضد جو ہے نا وہ ظلم ہے۔ تو ظلم تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ناپسند رہا ہے، اور عدل، یہ کائنات ہی عدل پہ قائم ہوئی ہے۔ جب عدل ہوتا ہے تو امن، سکون، ترقی، اور جب ظلم عام ہو جاتا ہے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کا جو فرمان ہے اس کے لیے پہلی آیت سورۃ حدید کی ہے، 57 نمبر ہے اس کا، اور آیت کا نمبر ہے 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالقسط۔ ترجمہ پیش ہے آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسول واضح دلائل کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اس میں یہ آیت واضح کرتی ہے کہ عدل قائم کرنا انبیاء کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ 1,24,000 پیغمبر، انبیاء، مرسلین، یہ جو آئے، ان کا واضح دلائل کے ساتھ ان کا بنیادی مقاصد میں سے عدل و انصاف ایک ہے، میزان اور عدل و انصاف۔ آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں عدل نہ ہو، ظلم ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ ظلم کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو سورۃ نساء کی ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اور وہ آیت نمبر 135۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بہت بڑا پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا کہ اسلام رشتہ داری، مال یا طاقت کی بنیاد پر انصاف بدلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی بڑی کلیئر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو، اور خواہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مائدہ کی جو آیت نمبر 8 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ترجمہ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کرو، یہی تو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ اسلام کا بے مثال اصول ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ اور چوتھی آیت ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 90۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان
بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو اب حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں پہلا عادل حکمران ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور حدیث نمبر 2 ہے کہ انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، صحیح مسلم۔ اور حدیث نمبر 3 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ظلم جو ہے وہ عدل کی ضد ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ تو اسلام میں قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ کوئی دشمن ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن عدل و انصاف پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو بنیاد ہے وہ قائم کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری آخرت بھی نیک ہو جائے اور دنیا بھی امن کا گہوارہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔